عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے۔ عبادت کا لفظ یہاں قوسین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں قرآن کی اصطلاح ہے، اور اصطلاح کی آگے وضاحت کرنی ہے، تو اس لیے اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ عبادت بولا جاتا ہے اس معنی میں نہ لیں۔ دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ اصل میں قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی دین کی حقیقت یا اللہ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے، اس آیت سے سب نظر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یہ بات اس اسلوب میں اس حسر کے ساتھ بیان ہوئی، اور اس میں خاص طور پر جو انداز اختیار کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جزوی مطالبے کی شکل میں بیان نہیں ہوا بلکہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اور جنوں انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت ہے، یعنی اسلوب اس کا یہ ہے۔ چنانچہ یہ کوئی بھی اہل علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہم موضوع بحث بدل دیں، یعنی کیونکہ اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عبادت ہے، اور ایک یہ کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں۔ یہ اس چیز کو اچھی طرح سے نشین کر لیجیے کہ آیت میں دو باتیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ آیت صرف یہی نہیں کہتی کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ جنوں اور انسانوں سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ہی یہ۔ اس وجہ سے اس کا جو نتیجہ میں نے بیان کیا کہ دین کی حقیقت ہے، اگر یہ اسلوب یہ نہ ہوتا تو پھر یہ دین کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہوتا، یعنی پھر اس درجے میں یہ زیر بحث نہیں آ سکتی تھی آیت، اس جگہ بھی یہ نہیں رکھی جا سکتی۔ دین کے مطالبات ہم بیان کرتے ہیں وہ 1 2 3 4 10 ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، نہیں یہ نہیں ہے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ ما خلقت الجن، یعنی مقصد تخلیق ہی یہی، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو، یہ دنیا میں کارخانہ وجود ہی میں اس لیے آیا ہے کہ وہ میری عبادت، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک دوسری آیت اس کا اس کے ساتھ کیا واضح ہو جائے گی آگے، وہ واضح ہو جائے گی آگے جا کے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے خود حسر کے اسلوب میں یہ بات بیان کر دی کہ میرا مطالبہ یہی ہے، میں نے دنیا تخلیق اسی لیے کی ہے، تم وجود پذیر اسی لیے ہوئے ہو، میں چاہتا یہی ہوں، میں اس کے سوا نہیں چاہتا، یعنی یہ پوری بات جو ہے یہ اس آیت میں بیان ہو گئی۔ دنیا کو بنانے کے مقاصد کیا ہے 10 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ دینی کے لحاظ سے یعنی خدا کیا چاہتا ہے وہ یہی ہے پورے قرآن میں۔ یہ تو دلچسپ بات ہے کہ قرآن عام طور پر چیزوں کو کئی پہلوؤں سے اسالیب میں بیان کرتا ہے، تو اس مطالبے کو تو اس نے 1000 جگہ پر بیان کیا، لیکن اس انداز میں نہیں، سورہ زاریات میں ہے، اور وہاں ایک خاص موضوع ہے، پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیان کیا زیر بحث آ گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب یہیں روک کر دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دونوں دوسرے نقطہ ہے نظر، یعنی ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے قدیم علماء کی چین ہے، اور میں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ بعینہ ہی میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو وہ سب کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ متعلق ہوتا ہے تو وہ اسی چین سے ہوتا ہے، اس ساری بات اسی درجے میں یہ آیت ان کے یہاں بھی زیر بحث ہے، اسی ترجمے کے ساتھ، اسی مفہوم کے ساتھ، اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ابن تیمیہ کا بہت ہی اچھا رسالہ ہے، رسالہ العبودیہ، اس میں انہوں نے اس کو موضوع بنایا کہ بھئی یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، تو یہ جاننا چاہیے یہ کیا چیز ہے، بنائی جائے اس کو موضوع بنایا۔ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی بھی اپنی ساری دعوت کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اسی، یعنی وہ یہی کہتے ہیں
ہم عبادت رب کی دعوت جو ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کی جو تصانیف ہے ان کے آخر میں 3 نکات میں وہ ان کی پوری دعوت کا خلاصہ چھپتا ہے، تو اس میں بنیادی بات اسی آیت پر انہوں نے کی۔ اچھا، بعض لوگوں کے اس میں بحث بھی کی ہے، اور جو ان کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اصطلاح یہ بھی عبادت، الہ، رب اور دین، تو باقی چیزیں تو اصل میں ریلیٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ، بنیادی بحث اس میں بھی اسی چیز عبادت کی۔ چنانچہ یہ دونوں کا باطینوں ہے نا، دین کا صحیح تصور، یہ زیر عنوان جن باعث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں اس بنیادی مقدمے پر مختصر گفتگو پچھلے لیکچر میں ہو گئی تھی کہ دین کی حقیقت اللہ کی عبادت، اور عبادت اردو میں بھی ایک مستعمل لفظ ہے، آپ اس مفہوم کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں۔ یہاں میں نے اس کو اسی لیے واضح میں لکھا ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے جس کو اب ہم قرآن مجید سے سمجھیں۔ اللہ کی عبادت ہونے کی حیثیت سے دین کو یا دین کی حقیقت کو دوسرے لوگوں نے کیسے دیکھا ہے، اس میں صوفیہ کا نقطہ نظر، اور صوفیہ سے میں نے واضح کر دیا تھا کہ مراد وہ اہل علم ہے ہمارے یہاں، وہ علماء ہیں، وہ جلیل القدر علماء ہیں جن کا اس امت پر اور اس امت کے علم و عمل پر غیر معمولی اثر ہے۔ نہ امام غزالی کے اثرات کوئی معمولی ہیں اور نہ امام الہند شاہ ولی اللہ کے اثرات کوئی معمولی ہیں۔ یہ متصوف علماء ہیں، یعنی وہ علماء ہیں جن کی تصوف میں بڑی غیر معمولی دلچسپی ہے اور جو اصلاً تصوف ہی کی تعبیر کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے، یا اگر اس زاویے سے ہٹ کر دیکھا ہے تو اس کی کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ایک اجمالی بیان جتنا اس وقت ممکن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہم جب اسی بحث میں آگے بڑھتے ہیں تو جہاں مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعبیر زیر بحث آتی ہے وہ ذرا بات کا معاملہ ہے، یعنی اسی عبادت میں ذرا آگے وہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ دین کی حقیقت کچھ اور بیان کرتے ہیں، وہ بھی دین کی حقیقت عبادت کی بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں اسی چیز کو ان کی پوری دعوت میں بنیاد کی حیثیت حاصل، یعنی اختلاف نہ اس آیت کے معاملے میں ہے نہ اس کو دین کی حقیقت قرار دینے کے معاملے میں، وہ بھی اپنی ساری کی ساری دعوت اسی اصول پر پیش کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو بندگی رب کی طرف بلاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بحث نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں بھی انہوں نے جن اصطلاحوں کو موضوع بنایا ہے ان میں سے ایک الہ ہے، ایک رب ہے، ایک عبادت ہے اور ایک دین، اور الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح بنانے کے وجود تو ان کے فکر میں ہے، لیکن اگر عبادت اور دین کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بنیادی اصطلاح ہیں، یعنی الہ اور رب کو کیوں انہوں نے شامل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں اور نام ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو اس میں سے انہوں نے الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح قرار دے کے 4 بنیادی اصطلاح، کتاب کا نام یہی ہے، اس کو موضوع بنایا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ الہ اور رب کو اس میں شامل کرنے کی وجہ تو آگے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ان کا بنیادی فکر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، لیکن عبادت اور دین کے بنیادی اصطلاحات ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتا، یعنی عبادت جیسے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اور دین جیسے کہ اس کے فوراً بعد دے گا آ جائے گا، یہ بنیادی اصطلاحات، اس میں کوئی شک نہیں، تو اختلاف یہاں نہیں، یعنی یہاں تک اتفاق کے ساتھ میں نے صوفیہ کے مسلک پر یا مذہب پر یا نقطہ نظر پر اس لیے یہاں گفتگو کر دی تھی کہ ان کیا یہاں ہی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی عبادت کا جو مدعا انہوں نے بیان کیا اس میں ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے عبادت کو بنیاد بنا کر دین کی حقیقت کو سمجھا وہ ویسے بھی اکلنے کے لیے زیادہ تر معاملے کو دوسری جانب لے گئے، یعنی جیسے کہ اس کی تفصیل میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے یا بعض دوسرے بزرگوں کے حوالے سے کر دی تھی۔ اس کے بالکل برخلاف مولانا مودودی صاحب اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی جس طرح کی باقی امت کو علماء نے، اس امت کی 14 صدیوں کی علمی تاریخ میں سوائے متصوفین کے باقی سب لوگ اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے،
یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بیان کیا۔ تو مودودی صاحب کو بھی اس سے کوئی اختلاف ہے۔ آگے وہ کہاں مختلف ہوتے ہیں یا کہاں ان کا نقطہ نظر ان کے پورے فکر میں یہیں سے اپنی اساسات اور اپنی بنیادیں قائم کرتا ہے، وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ یعنی آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن نے بہت سے مقامات پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مثلا سورہ اعراف میں دیکھ لیا، سورہ نحل میں بھی یہ صورت حال اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت 5-7 آیتوں میں بیان کرے گا، پھر دوسرے کی کرے گا، پھر تیسرے کی کرے گا۔ تو آپ حیرت انگیز طریقے پر یہ دیکھیں گے کہ اس سرگزشت کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ نوح آئے، ابراہیم آئے، لوط آئے، صالح آئے، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو کہا تو خدا کی بندگی کرو، یعنی یہی جملہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا جو یہاں بیان ہوا ہے انعبد اللہ، یعنی اللہ کی بندگی کرو۔ تو جگہ جگہ گویا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بھی اگر ایک لفظ میں بیان کیا کسی میں بیان کیا، یہ اتنا زیادہ قرآن مجید میں ملے گا کہ بعض موقعوں کے اوپر تو 10-15 مواقع ہوں گے ایک ہی سورہ کے اندر، ان میں ریپیٹ ہو رہا ہوگا انعبد اللہ انعبد اللہ، گویا وہ اپنی ساری دعوت یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجے۔ اس کو خود قرآن نے کیونکہ بطور ایک واضح تعبیر کے اس جگہ بیان کیا ہے تو میں نے وہ آیت نقل کر دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ اٹھایا، یہ پیغام دے کر ہم نے کہا کہ جاؤ انسانوں کو پہنچاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ سورہ نحل میں بیان کیا۔ اب یہاں اس سے یہ سوال میں یہاں تک تو ہے ایک ہی بات، یعنی جو بات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بیان ہوئی ہے ایک ہی آیت میں، اس کی میں نے توضیح مزید کر دی، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ جو قرآن مجید نے یہاں اس اسلوب میں بات بیان کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت میں اس اسلوب میں بیان ہوئی ہے تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے کہیں اور بیان نہیں ہوئی، بلکہ تمام پیغمبروں کی دعوت جب بیان کی گئی ہے تو اصل اسی اسلوب میں بیان کی گئی، یعنی اس میں یہ طریقہ تو نہیں اختیار کیا گیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پیغمبر کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی سرگزشت بیان ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے لوط کو اٹھایا اور کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ کی بندگی کرو، ہم نے نوح کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ آپ اسی اصطلاح کو لے لیجیے۔ تو اس اصطلاح کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اس کو قرآن مجید نے انبیاء کی دعوت کو جب بیان کرتا ہے بیان جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو بالعموم وہ اسی طریقے سے اس کو اس جامع تعبیر میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کی تاکید مزید کے لیے یہ بات بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو لے لیا ہے جس میں گویا قرآن نے اس کو بطور اصول کے بیان کر دیا کہ ہم نے ہر امت میں ایک اصول اٹھایا۔ یہاں امت سے مراد یعنی دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے بکھیرا ہے، سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تو ہر امت کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی ہے تاکہ اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، اور اس کو جو دعوت پیش کرنے کے لیے بھیجا وہ اس جملے میں بیان ہوئی انعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ عربی زبان کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہاں ان جو ہے یہ گویا تفسیر کا ان ہے، یعنی ایک بات کہی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جو دعوت ان کے ہاتھ میں دی گئی، جو پیغام ان کے ہاتھ میں دیا گیا وہ یہ انعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین کی حقیقت اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے جو اصل مطالبہ ہے یا بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ میں کہنا کر دیا کہ اردو کے لفظ عبادت کو ذہن سے نکال دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں لفظ عبادت بالکل اور مفہوم میں بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ نہیں ہوا۔ اب یہ سوال ظاہر ہے اہم ترین سوال بن گیا کہ پھر اس عبادت، اس لفظ عبادت کے معنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو تو اصل میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں اس کو کیسے ادا کریں؟ تو یہاں رک کر مجھے چند چیزیں آپ کو بتانی ہے، اسی سے اصل میں جو دوسرا نقطہ ہے
یعنی مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر ہے اس میں اور میرے نقطہ نظر میں، یا جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو ہمارے علماء کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے نقطہ نظر میں جو فرق باقی ہوتا ہے وہ اگرچہ یہاں نمایاں نہیں ہوتا لیکن اس کی بنیاد یہاں سے بنتی ہے۔ ایک لطیف فرق ہے معنی کی تعین میں، جس کو مجھے ذرا کچھ مثالوں کے ساتھ واضح کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی لطیف فرق اصل میں بنیاد بن گیا ہے دو تعبیروں۔ اگرچہ وہ یہاں تو محسوس ہوگا کہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن وہ بن گیا اور وہ چیز کو نمایاں ہو جائے گی آگے کے بعد۔ جب ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں تو ایک تو بڑا سادہ طریقہ نا جو ایک عام آدمی اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی زبان کا لغت اٹھائے گا اور وہاں سے اس کو معنی دے گا اگر اس کو معلوم نہیں۔ اچھا، اگر اس کو معلوم ہے تو معلوم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں وہ ان معنی میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہوگا روزمرہ زندگی، یعنی دو ہی شخص صورتیں ہوتی ہیں، معلوم نہیں ہے تو لغت اٹھائے گا دیکھ لے، اور اگر معلوم ہے تو وہ اس کا معلوم ہونا کوئی شعوری عمل نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ اس نے ان معنی کو طے کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں بے تکلف ان معنی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور سادگی سے اگر کوئی پوچھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو بتا دیتے، کوئی بڑا مسئلہ اگر نہ پیدا ہو تو بتا دیں۔ لیکن لفظ کے معنی جب علمی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت معمولی سی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اگرچہ وہ ہوتی بہت معمولی سی غلطی لیکن بن بہت بڑی غلطی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لفظ کے معنی آپ کسی دوسری زبان سے طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیسے طے کریں؟ استعمالات سے طے کریں، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انگریزی زبان میں کسی لفظ کے آپ معنی طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری کی ساری انگریزی قوم آ کے بتائے گی کس کے معنی کی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی جو انگریزی زبان کے انگریز ماہرین بھی ہوں گے وہ بھی اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے اندر اس لفظ کے استعمالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی زبان کے بننے کے عمل میں تو کوئی بنتی کار فرما نہیں ہوتی، لوگوں نے لفظ کو بولنا شروع کر دیا، وہ مختلف پہلوؤں سے اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ استعمال ایک خاص سطح پر جب پہنچ جاتا ہے تو بے شمار لفظ کے پہلو وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی لغت مرتب کر رہا ہے یا کسی تحریر میں معنی سمجھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس زبان کے استعمالات کو دیکھتا ہے، کیسے کیسے اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کا عمل جس طرح کہ میں نے عرض کیا اگر بہت گہری نظر سے نہ ہو تو اس میں صورتحال وہ ہوتی ہے جو اس فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا نا اس کو، کہ میں محمل کے پیچھے، محمل جانتے ہیں اونٹ پر جو قیاوا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں لیلا اسی میں سفر کرتی ہے، یعنی اس وقت ریلوے سیلون اور جہاز ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، تو اس نے بیان کیا ہے کہ رستم کے خار الفاظ محمل نہاں شدہ نظر یک لہذا غافل بیشتم و سب سالہ رہا ہوں، میں جا رہا تھا محمل کے پیچھے پیچھے اور خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں ناکہ رکے گی تو ملاقات ہوئی جائے گی، نظریں نہیں ہٹائی میں نے لمحے بھر کے لیے، چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا جھک گیا، میں نے کہا کہ کانٹا نکال لوں، جھکا کانٹا نکالا، اٹھا تو ایک لمحے کی غفلت ہوئی اور 100 سال کی یاد ہوئی۔ رستم کے خارت پادشاہ چلتے چلتے خیال ہوا کہ کانٹا نکال لوں پاؤں سے، محمل نے آشودہ نظر، محمل آنکھوں سے یک لہذا غافل گشتم ہو 7 سال غفلت تو ایک ہی لہجے کی ہوئی، ایک لمحے کی ہوئی، لیکن راستہ 100 سال کا دور جاتا ہے۔ تو زبان کے معاملے میں بھی غلطی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ یک لہذا غافل گشتم ہو 7 سال۔ جن ماہرین نے اس پر کام کیا ہے ان کی آپ تحریریں پڑھیں تو معمولی غلطی ہوئی کسی جگہ تو معاملے کے اندر ایسی ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ طالب علموں سے کہا ہے کہ ایک بڑی ہی نادر، بڑی ہی نفیس، بڑی غیر معمولی بحث، کیونکہ یہ زیادہ تر عربی زبان میں ہے اس طرح کی بحثیں قرآن مجید کی زبان کے بارے میں، وہ مولانا حمید الدین فرائی نے سورہ تحریم کی جو آیت ہے
فقط صدق قلوبکما اس پر کی ہے، کیونکہ اس حصے کا سورہ تحریم کی تفسیر کا مولانا امین احسن نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ جو لوگ اس نزاکت کو سمجھنا چاہیں کیا چیز ہوتی ہے زبان میں، یعنی اس میں ان کو اعتراض ہے ان معنی پر جو لوگوں نے اس لفظ سے سمجھے اور سبھی نے سمجھے۔ فقط سگت قلوبکما میں ایک لفظ ہے سگت، اس کے معنی پر ان کو اعتراض ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس لفظ کے معنی کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی کیوں لگی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کے معنی کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس بحث کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کا ایک حکیم کہنا چاہیے، زبان کا ایک فلسفی، زبان کا ایک ادا شناس، وہ کیسے اترتا ہے اور کن کن پہلوؤں سے اس کی نزاکت کو بجایا جائے۔ تو ایک بڑا سادہ طریقہ بالعموم لوگ اختیار کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے یہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر غلام احمد صاحب پرویز نے بہت اس پر کام کیا اور ایک لغات القرآن کے نام سے دیا۔ اسی طرح امام راغب اس کہانی کا لغت موجود ہے مفردات القرآن کے نام سے، خاص موجود ہے اس کا یہ۔ ایسے ہی سالوی کی فکر لغہ ہے جس میں الفاظ اسی طرح کی نزاکتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو خیر خاص کتابیں ہیں جو اسی پہلو سے لکھی گئی ہیں، لیکن ادبی نزاکتوں کو اور الفاظ کے معنی کی تعین میں جاہز کی بحثیں، البیان والتبیین میں، مبرد کی بحثیں کامل میں بڑی غیر معمولی۔ اس میں بھی جو اصول کی چیزیں ہیں وہ مولانا وحید الدین فرائی کی جو چھوٹی سی کتاب ہے مفردات القرآن، مکمل نہیں ہو سکی، 70 لفظوں پر اس میں انہوں نے قرآن کے 70 لفظوں پر بحث کی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں، بات 4-5 انہوں نے شروع میں لکھے، بے نظیر چیز، یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک لفظ کو دیکھنے کے لیے، اس میں خاص طور پر وہ بحث دیکھنے کی ہے جس میں انہوں نے مبرد کی ایک غلطی پر، جو خود ایک بڑا غیر معمولی آدمی ہے، اس پر میں تنقید کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے کیسے ایک شعر کے اندر سے معنی کو متعین کرنے میں غلطی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن لوگوں کو ذوق ہے، میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی بحث کرنی ہے اس پہلو سے یہاں، تو وہ ضرور دیکھیں، یعنی جن لوگوں کو بھی اس سے دلچسپی ہے اور وہ کچھ طالب علمانہ ذوق رکھتے ہیں یا زبان کو اندر اتر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غلطی کیسے لگتی ہے، معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، اور لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی بھائی 7 سالہ راہم دور شد یہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کو ضرور ان کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی سورہ تحریم میں فقط صدق قلوبکما کی بحث اسی طریقے سے، یہ جو مباحث ہے مفردات کے شروع میں زیادہ اگر لوگ عربی زبان سے واقف ہوں تو مبرد وغیرہ کی بحثیں دیکھ سکتے ہیں، اس سے ان کو بڑی روشنی ملے گی، معلوم ہوگا کہ زبان کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں، ادائیں کیا ہوتی ہیں، اس طریقے سے۔ تو ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ مبرد مختلف نظائر اور شواہد پیش کر کے ایک لفظ پر بحث کر لیتا ہے، اسی طرح سے امام فرائی بحث کر ڈالتے ہیں، زمخشری بحث کر ڈالتا ہے، حقیقت ڈالتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں، کچھ ضرب الامثال نقل کر دیے ہیں، کچھ حرفوں کے جملے نقل کر دیے ہیں، اور کوئی قرآن کی آیت نقل کر دی، یعنی بظاہر نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو آدمی خیال کرتا ہے میں بھی کر ڈالتا ہوں یہ کام، لیکن جب اس کو آپ اندر اتر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید علم میں اس سے مشکل گزرا، یعنی باقی سارے کام آسان نسبتاً، لیکن یہ مشکل تھی۔ اگر ان چیزوں کو عربی زبان میں دیکھنے کا زیادہ ذوق نہ ہو تو اس نوعیت کی بڑی خوبصورت بحثیں غالب نے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلکتے کا، جس کو وہ کلکتے کا کھتری کہتا ہے، غصے میں آ گیا تھا تو پھر وہ قتیل نے فارسی زبان کا لغت لکھا، برہانے قاتل، بہت مشہور ہوا، 4 جلدوں میں ایران سے بھی چھپ گیا اور اس کا بہت شہرا تھا، تو غالب نے اس کے اوپر تنقید لکھی اور یہ بتایا کہ دیکھیے اس میں فلاں جگہ کے اوپر معنی کی تعین میں یہ غلطی ہوئی، خیر یہ ہے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، لفظ یہ تھا اس کو سمجھنے میں بڑی نفیس بڑی خوبصورت طرح سے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس جگہ تک زبان کے اندر کر سکتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے اور آپ کو بہت مل جائے گی۔ اور وہ اب تو جو چھپا ہے تو ایرانیوں نے بھی غالب کی وہ بحثیں اس کے حاشیے میں سب دے دی، اور کم و بیش اہل زبان نے بھی اعتراف کیا ہے کہ شک نہیں ہے اس میں، کوئی اختلاف تو ہو ہی سکتا ہے بعض جگہوں کے اوپر، لیکن وہ شبہ نہیں جانتا ہے کہ زبان کیا چیز ہوتی ہے اور زبان میں معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے اور زبان میں مختلف شیڈز کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ نازک بحث جو ہے میں اس کو چند آپ کی زبان کی مثالوں سے سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے۔ عربی اور فارسی کے
ان مباحث کے بارے میں نے اشارہ کر دیا کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھیں، اور اگر پڑھیں گے تو امید یہ ہے کہ اس میں بڑی بصیرت ہے، بڑی روشنی کو ملے گی۔ آپ نے دیکھا یہ عبادت سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اردو زبان میں پوجا، بولتے ہیں نا پوجا۔ یہ دیکھیے میں ایک جملہ بولتا ہوں، فلاں صاحب آج مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ اہل زبان کے استعمالات سے لفظ کے معنی متعین کریں گے تو جملے ہی ہوں گے نا۔ میں نے ایک جملہ بولتا ہے کہ فلاں صاحب آج مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئے، یہ ایک جملہ۔ اسی استعمال کا ایک دوسرا جملہ ہے، یہ صاحب وہ آج کل سیکٹری ہیں دفاع میں اور پرویز مشرف صاحب کی پوجا کرتے ہیں، بولتے ہیں نا، یعنی آپ چھوڑیے وہ صرف احکام نہیں مانتے، پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ پوجا کا لفظ ہے، وہاں بھی استعمال ہوا یہاں بھی استعمال ہوا، لیکن آپ دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہاں ہوا یہ ہے کہ اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جو حقیقت ہے اس سے ایک بڑی خوبصورت سی تشبیہ دے دی، یعنی ایک مجاز ہے جس کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ نکال لیا کہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں، تو یہ غلط مانی، یعنی یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہو، جبکہ پہلے جملے میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہے۔ مجاز کی جیسے سادہ مثالیں، میں نے ایک مرتبہ زبانی پر بحث کرتے ہوئے پیچھے یہ مثال دی تھی کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چڑیا گھر میں گیا، میں نے بچوں کو شیر دکھایا، تو ظاہر ہے کہ یہ بحث نہیں ہے، وہاں یہ اپنے اس حقیقی مفہوم میں استعمال ہو گیا۔ لیکن جب میر انیس کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اب یہاں پر یہ اس مفہوم سے ہٹ کر ایک مجاز کے اسلوب میں استعمال ہو گیا۔ لفظ کو آپ اگر مثال کے طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حقیقت میں کیا ہے تو آپ کو اس کی استعمالات کی مثالوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا، یعنی کہیں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہوگا، کہیں وہ کسی مجاز میں استعمال ہو گیا ہوگا، کہیں وہ کسی تشبیہ کے لیے استعمال ہو گیا ہوگا، اور کسی جگہ کے اوپر وہ اپنے مظاہر پر استعمال ہو گیا ہوگا، یعنی لفظ کے پھر مظاہر بھی ہوتے ہیں ان میں استعمال ہو گیا ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی اس فرق سے واقف نہ ہو تو وہ اس نے ایک استعمال لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، چوتھا لیا، ان استعمالات کو اس نے لینے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے اس لفظ کی 4 معنی، حالانکہ وہ 4 معنی نہیں ہوتے، یعنی اس میں معنی، حقیقت، استعمال، اس کا فرق واقع ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوگی، لفظ تو ایک ہی ہوگا نا، پوجا کا لفظ جیسے میں نے مثال دی۔ اسی طرح آپ اپنی زبان میں دیکھیے غلامی کے لفظ کو آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں، یعنی غلامی کا لفظ آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں گے، ان کی کیا بات ہو، جوروں کے غلام، یہ بھی تو استعمال ہے۔ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے، یہ بھی اس کا استعمال۔ ہم نے تو خدا کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا، یہ بھی اس کا استعمال۔ یعنی پھر آپ نے بھی دیکھا نا، وہ تو جوروں کا غلام ہے، تو بعض اوقات لفظ تو استعمال ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں، لیکن اصل میں جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ سیدھا نہیں ہوتا، اس میں تعریض ہوتی ہے، اس میں طنز ہوتی ہے۔ اچھا یہ جملے کا سیدھا نہ ہونا، اس کے اندر کوئی تعریض کا پہلو ہونا، طنز کا پہلو ہونا، یہ بھی لفظ کے مفہوم کو تھوڑا سا اٹھا کے کسی اور جگہ لے جاتا ہے بعض مقامات کے اوپر۔ تو لفظ عبادت کو بھی جب متعین کرنا شروع کیا جائے گا تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ وہ لفظ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے، اپنے مظاہر کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا اس کے لحاظ۔ جیسے میں نے لفظ پوجا کی مثال دی کہ آپ اگر اس کے معنی مندر کی جگہ سے اخذ کریں گے تو اور صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کے معنی فلاں صاحب کی، وہ تو پوجا کرتا ہے، وہ صرف ان کی بات ہی نہیں مانتے، وہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی یہ وہ پوجا نہیں کر رہا ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈوت بجا لانا، یا آپ کہتے ہیں کورنش بجا لانا، یا آپ کہتے ہیں کہ سرے نیاز جھکا دینا، یعنی وہ پہلو نہیں ہوتے وہاں پہ۔
وہاں تو اصل میں یہ مقصود ہوتا ہے بیان کرنا کہ وہ تو ان کی بات کے گویا یوں سمجھ لیجیے اس میں پیچھے ہوئے، یہ مراد ہوتی ہے اس کی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہیں مختلف لفظ کے، ان کو نہ ایک سطح پر رکھا جا سکتا ہے، نہ ان کو بیک وقت معنی قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ان سب کو جمع کر کے لفظ کے کوئی معنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے قرآن مجید میں لفظ تقویٰ استعمال ہوا ہے، بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ یہ بطور اصطلاح اردو میں جب پہنچتا ہے تو پھر تو ہم اس کا ایک مفہوم اخذ کر لیتے ہیں، لیکن اب اس لفظ کو آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید میں تو عربی کا ایک لفظ ہے، یہ لفظ بطور فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں بھی استعمال ہو جائے گا کہ بھائی یہ رستے میں چل رہے ہو کہ ٹھوکر نہ کھا کے پڑھنا، بچو بچو۔ اب یہ دیکھیے یہ بالکل سادہ مفہوم، بچو، تو یہی لفظ تقویٰ اتقوا استعمال ہو جائے گا اس میں، آگ سے بچو قرآن مجید استعمال کرتا ہے نا، اسی لفظ کو وقنا عذاب النار، یہی تقویٰ ہے، کنا اسی سے بنا ہوا ہے، تقویٰ ہی سے بنا ہوا ہے، کنا وقنا میں واو ہے، اصل میں تو کنا ہے نا، کہ بلکہ کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، محض بچو معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، ہٹو، لیکن تھوڑا سا فرق پڑ گیا اس مفہوم میں استعمال ہو جائے، ڈرو یعنی بچو ہی کی ایک شیڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بچو گناہ سے بھی ہے، جہاں خوف کا عنصر نہیں ہوتا، بچو آگ سے بھی ہے، تو یہ بچو آگ سے بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈرو کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہی چیز جو ہے یہ اوپر اٹھتی ہے، بچنا ڈرنا، تو متنبع رہنا ہوشیار رہنا اس میں ہو جاتا ہے، اور متنبع رہنا اور ہوشیار رہنا جب خدا کے حوالے سے استعمال ہو جاتا ہے تو ایک بڑی جامع سی تعبیر بن جاتی ہے، یعنی اتقوا اللہ، بھائی خدا کے معاملے میں بے پرواہ رہو، خدا کے معاملے میں بے پرواہ نہ رہو۔ اب ہم اس کو مختلف شیڈ میں سمجھتے چلے جاتے ہیں، لفظ وہی تقویٰ ہوتا ہے۔ اچھا، وہی لفظ ٹریول کرتا ہے، یعنی ہماری زبان میں آ گیا اور ہماری زبان میں آ گیا، تو اب صورتحال کیا ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ بڑا متقی آدمی ہے۔ آپ نے کبھی، اب متقی آدمی کی یہ جو تعبیر ہے یہ کبھی مظاہر پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کبھی حقیقت پر استعمال ہو رہی ہے، کبھی ہم چند ظاہر کی چیزوں، اور متقی آدمی ہے، کبھی دیکھا آپ نے ٹھگنے سے نیچی شلوار نہیں ہوگی، داڑھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں، مونچھیں مڑوا کے رکھتے ہیں، متقی ہوگی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے بات یہ کوئی رشوت وغیرہ لیتے ہیں، یعنی اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ لفظ اصل میں ایک اصطلاح بن گیا، اور اصطلاح بن جانے کے بعد وہ اب کبھی اپنے مظاہر کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ متقی آدمی ہے تو ہم مظاہر کے لحاظ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی اب ڈر، بچو، خوف، یہ معنی ختم ہو گئے اس کے اندر سے۔ ڈر، بچو، خوف اس کی حقیقت میں موجود ہے، یعنی وہ اصل میں ڈرتا ہے، بچتا ہے، اللہ سے خوفزدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے، سبب وہی ہے، یعنی وہ لفظ اپنی حقیقت میں چلا آ رہا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو چند مظاہر ہوتے ہیں، ان کو ہم اس سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ان تمام مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ہی ان کے اندر سے لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے کوئی آدمی درائے لفظ کرنا شروع کرے گا تو اب وہ چوک سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ کس جملے کو لے لیں، یہ جو میں نے ابھی ٹخنے سے اونچی شلوار اور داڑھی کے بارے میں عرض کیا، اور پھر یہ کہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اونچی ٹخنے سے شلوار رکھتا ہو اور دیکھیے الٹ گئی، یعنی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان مظاہر پر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مظاہر اس کے معنی نہیں، سمجھ نا بات۔ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں لفظ متشرع، جانتے ہیں لفظ کیا ہے؟ شرع ہے، شریعت، شرع، اس سے تفاعل کا باب ہے تشرع، اس سے اس میں فائل لوگوں نے بنا لیا متشرع، یعنی شریعت کی پابندی کرنے والا، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے۔ اب لفظ اپنے اصل لغت کے لحاظ سے اپنے اندر ایک منفی مفہوم رکھتا ہے، تشرع یعنی شریعت کی پابندی کا اظہار کرنے والا، لفظ کا اصل مفہوم تو یہ ہے۔ آپ جانے تفاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے،
لیکن وہی لفظ ہماری اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے کہ وہ بڑا متشرع آدمی ہے تو ایک تو منفی پہلو لینے لگتا ہے اس کو، یعنی وہ شریعت کی پابندی کرنے والے کے معنی ہوتا ہے، اور متشرع آدمی میں پھر مذاہب پر استعمال ہوتا ہے، یعنی مجرد شریعت کی پابندی نہیں بلکہ پھر کچھ مذاہب ہیں، اور وہ مذاہب وہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی بہت نیک، بہت زیادہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرنے والا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ دین کے احکام کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ متشرع استعمال نہیں ہوگا، متشرع اسی وقت استعمال ہوگا جب اس کی داڑھی مونچھ ظاہر جو ہے وہ بالکل قائد ذات ہو جائے۔ تقویٰ تو پھر دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے، متقی۔ متشرع بالکل استعمال نہیں، متشرع آدمی کا مطلب یہی دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ظاہر کو بالکل شریعت کے مطابق بنایا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لفظ کے اندر اسی طریقے سے سفر کرتی ہے، یعنی اپنی حقیقت پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہوگا، یعنی جو جملے ہوں گے یا اشعار ہوں گے یا قرآن کی آیت ہوگی جہاں لفظ استعمال ہوا ہوگا تو اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا کہ یہاں یہ اس پہلو سے استعمال ہوا۔ اگر آپ چوک گئے اور آپ نے ظاہر والے حصے کو لیا اور لے کر اس سے معنی بیان کر دی، بات نہیں چلتی۔ اپنی زبان میں ہم پہچان لیتے ہیں غلطی ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک وجدان ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے۔ میں استعمال کر دوں نا غلط تو ایک عام آدمی بھی اس پہ ٹوک دے گا، لیکن کسی دوسری زبان پہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اس کے ساتھ وہ آپ کا وجدانی علم نہیں وابستہ ہوتا تو وہاں غلطی ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو لفظ عبادت پر اب تھوڑی مختصر سی تمہید کے بعد آئیے کہ اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ابھی وقت ہے جی 5 منٹ۔ اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ اس عبادت کے معنی کیا ہے یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے بات ہے۔ اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تقابل سے لفظ کے معنی کو پہچاننا، یہ خود ایک معنی کی تعین کا اصول ہے، لیکن یہ بھی اندھا دھند نہیں استعمال کیا، یعنی ایسا نہیں ہے۔ یہ واحد فن ہے کہ جس کو آپ قاعدے میں نہیں لا سکتے، جس سے مشکل جو پیدا ہوتی ہے نا، مثلا آپ قواعد ہیں گرامر کے، ان کو قاعدے میں لا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں یہ حال یہ ہوتا ہے، مفعول یہ ہوتا ہے، فاعل یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ قاعدے میں نہیں لا سکتے۔ اس میں اتنے شیڈ ہوتے ہیں کہ وہی ذرا بھی غلطی لگی اور بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ یعنی اب تقابل سے لفظ کے معنی بعض جگہوں پر بالکل نمایاں ہوں گے، بعض جگہوں پر نہیں ہوں گے۔ آپ اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو جس زمانے میں نے بحث کی تھی رجم کے موضوع پر، بڑی تفصیلی بحثیں اور میری کتاب برہان میں چھپی ہوئی ہے مختلف علم کے ساتھ، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت زیر بحث آ گئی، محصنات غیر مسافرات ولا متخذات اخدان، یعنی بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا تھا ہمارے نقطہ نظر کے خلاف، اور اس میں لفظ محصنات کے کیا معنی ہے یہ موضوع بن گئے تھے، کیونکہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مولوی نے در حقیقت یہاں سے جواب دیا ہے اس بحث کا۔ تفہیم القرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں خوارج پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ وہاں ایک بڑی پیچیدگی پیدا کر دی قرآن مجید نے۔ وہ پیچیدگی یہ پیدا کر دی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو لونڈیا غلام جو ہیں ان سے اگر کسی موقع کے اوپر بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو ان کو آدھی سزا دی جائے، اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ تو یہ اسلوب جو ہے یہ بتا رہا ہے نا کہ بھائی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے ادا کیا جا سکے، تو رجب کو کیسے ادا کیا جائے، یہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے نا، آدھا کیسے کیا جائے۔ اس صورت حال میں ہے کہ آدمی کہتے بھائی کہ اس کا مطلب یہ کہ سزا تو بھی 100 کوڑے وہی آدھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو رجب تو ہو نہیں سکتا نا آدھا۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب دینے کے نتیجے میں لفظ محسنات بحث پیدا ہو گئی۔ میں نے اس پر کچھ بحث کی تو میری اس کتاب میں ہے، اور میں نے بتایا کہ لفظ کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب علم نے میرے ہی اس طریقے کو لے کر اس کا اطلاق کر ڈالا ہے اس معنی کے اوپر، پھر میں نے اس پر تنقید کی اور یہ بتایا دیکھیے آپ کو غلطی کیسے، یعنی وہ بحث جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لفظ اپنے مفہوم کو، ابھی ہم آگے کریں گے لفظ اور آ رہا ہے بڑا اہم، اقامت دین، اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے مسئلہ در مسئلہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور وہ لفظ کا مفہوم ہے
جس کو جس جگہ سمجھنا چاہیے وہیں رکھ دیجیے. اس عبادت کی معنی کیا ہے یہ اگر غور کیجیے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہے. اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب طاغوت اور الشیطان قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے. خود یہ لفظ طاغوت جو ہے اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ ہم طاغوت کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے, طاغوت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوا. حالانکہ قرآن مجید میں یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں. آپ یہ سمجھیں کہ ابلیس کے لیے یا ابلیس کی ضروریت کے لیے قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے, ایک شیطان ہے, ایک ہی معنی, لفظوں میں کوئی فرق نہیں. اچھا اب خود لفظ شیطان بھائی ابلیس کے لیے تو اس میں علم بن گیا ہوا ہے. ابلیس کا تو ایک نام شیطان ہو گیا, یعنی جس طرح اس کا نام ابلیس ہے ایسے ہی اس کا نام شیطان بھی ہو گیا. شیطان آیا تھا میرے پاس, شیطان نے نام کر دیا بولتے ہیں. لیکن یہ لڑکا بڑا شیطان ہے, یہ بھی تو اس کا استعمال ہے. اب یہاں تو ابلیس نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, اس پر شیطنت سوار ہے. یہ جملہ جو ہے یہ لڑکے کی شرارت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایک انتہائی غیر معمولی طور پر سرکش انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر سیاق و سباق کسی موقع کے اوپر تقاضا کرے تو جنسی بےرحمی میں انتہا پر پہنچے ہوئے انسان کے لیے بھی استعمال. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے مختلف شیڈ ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی حقیقت تو ٹریول کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنے مختلف پہلوؤں کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ طاغوت اور شیطان کے معاملے میں بھی ہوا, حالانکہ بالکل ہمارا استعمال ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے ابلیس نام آپ نے استعمال کر لیا, کہیں شیطان استعمال کر لیا, کہیں طاغوت استعمال کر لیا, اور مجازی معنی تو بہرحال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. اگر سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیڈروں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کر یہ کہتے ہیں. اب یہاں وہاں کا ہے کہ جو اپنے ان کے شیطان ہیں وہ ابلیس نہیں ہے, وہاں ان کی شیطنت یا ان کی جو سازشیں اور یہ چیزیں ہیں وہ پیش نظر ہے. کوئی تمیز بن گئی, وہ کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا, ایک پہلو بیان ہونے کا ہے جس پہ غور کرنا چاہیے.